قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے چہرے کو از راہ تکبر نہ پھیر لے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شیخیاں بھگیرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو بھی پست رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔ کیسی عمدہ نصیحتیں سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور پروردگار عالم نے ان وصیتوں کو قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا۔ فرمایا اپنے اندر تکبر نہ لانا کہ تو اپنے چہرے کو لوگوں سے پھیر لے، کسی سے بات کرنا گوارا نہ کرے، کسی کے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرے، اور اپنے اندر تو اتراتا رہے اپنے مال پر، اپنی دولت پر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دو چیزیں جو اس آیت میں بیان کی ہیں وہ بھی تکبر سے منسلک ہیں، اور اگلی آیت میں جو دو چیزیں بیان کی ہیں ان کا لب لباب بھی تکبر ہے۔ تکبر ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جس نے اس چادر کو پکڑا میں اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دوں۔ تکبر کیا ہے؟ ایک صحابی پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص وہ پسند کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا جوتا اچھا ہو، میرے پاس اچھی چیز ہو۔ فرمایا تکبر یہ نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطر الحق و غمط الناس، انسان کے پاس سچی بات آ جائے، قرآن سے سچی اور کون سی بات ہے، حدیث کی بات آ جائے اور وہ اسے ٹھکرا دے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانے، کسی کی ذات کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، یا صوبے کے اعتبار سے، یا بستی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کسی کو حقیر جانتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے۔ فرمایا میانہ روی رکھ اپنی چال میں۔ کیسی عمدہ چیز سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھائی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ اسی میانہ روی کو ہر کام میں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہیں جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑے ہو، دوام ہو۔ اور یہاں پر یہ فرمایا کہ میانہ روی شریعت میں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا جب تو خرچ کرنے لگے نا اپنے اہل و عیال پر، اللہ کی راہ میں یا کسی بھی اعتبار سے، فرمایا لا تبسطھا کل البسط، نہ ہی بالکل اپنے ہاتھ کو کھول دے اور نہ ہی اپنی جیب پہ ایسے ہاتھ رکھ کے اپنی گردن کو ساتھ نہ لگا لے، نہ بالکل کنجوسی کر، نہ بالکل فضول خرچی کر، بلکہ میانہ روی سے چل۔ اور یہاں پر سیدنا لقمان علیہ السلام نے جو باتیں سمجھائی ہیں، اگر انسان ان پہ عمل پیرا ہو جائے تو انسان کو سمجھ آئے کہ انسانیت کیا ہے۔ اور ساتھ لقمان علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ شیخیاں مارنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں جنہوں نے شیخیاں ماری، تکبر کیا، کسی بھی اعتبار سے،
لوگوں پہ کیا یا اللہ کی ذات پہ تکبر کرنے کی کوشش کی، مالک نے انہیں دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور عاجزی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تضرع، اللہ ان اوصاف سے متصف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا